السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد پر چڑھائی اور قبضہ کرنے کی دھمکی مہنگی پڑ گئی ہے۔ اسلام آباد کے اقتداری ایوانوں میں ایک تہلکہ سا تو مچا ہوا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور اسلام آباد پر کب چڑھائی کریں گے نہیں کریں گے، اور یہ دھمکی کیوں دی ہے انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی وفاق اگر ہمیں حق نہیں دیتا تو پھر ہم حکومت گرائیں گے اور اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، قبضہ کریں گے۔ 2 دن پہلے علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے جیل میں، اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے اور یہ بیان داغ دیا ہے۔ اس پر بڑے تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے بھی علی امین گنڈا پور کو ایکسپوز کر دیا ہے اپنے تبصرے میں۔ خواجہ سعد رفیق، فیصل کریم کنڈی، یعنی حکومتی جو لوگ ہیں، انہوں نے بھی آنکھیں دکھا دی ہیں، آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور خبردار کیا ہے علی امین گنڈا پور کو کہ آپ اسلام آباد آ کے تو دکھائیں، آئیں گے تو اپنی مرضی سے لیکن جائیں گے ہماری مرضی سے۔ تو علی امین گنڈا پور ایکچولی ایک متنازع کردار ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی سیاسی جو زندگی ہے وہ تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی علی امین گنڈا پور کشمیر میں ووٹ مانگنے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی کشمیر سے نکالے جاتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ حکم دے دیتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور 1 دن کے اندر جو ہے 24 گھنٹے کے اندر کشمیر سے نکل جائیں، کشمیر چھوڑ جائیں۔ علی امین گنڈا پور نکل آتے ہیں۔ پھر عمران خان وزیر اعظم تھے تو علی امین گنڈا پور وزیر تھے کشمیر امور کے، تو وہ پھر ان کو واپس لے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود۔ کبھی علی امین گنڈا پور گلگت بلتستان میں بطور وزیر الیکشن کمپین چلانے چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی، اور کبھی علی امین گنڈا پور شہد کی بوتل کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں اور بنی گالہ کے روڈوں پر دوڑیں لگی ہوتی ہیں علی امین گنڈا پور کی۔ کبھی علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی آڈیو لیک ہوتی ہے اور اسلام آباد پر حملے کا منصوبہ بناتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے فون کر رہی ہیں، لوگ اکٹھے کرنے کے لیے فون کر رہی ہیں، تو ان کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تنازعات ہیں علی امین گنڈا پور پر۔ اپنے علاقے میں بہت سارے ایسے تنازعات ہیں۔ قتل کا الزام ہے علی امین گنڈا پور پر، اور داندھلی اور باقی جو ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بڑی بات سب سے یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور 9 مئی کے ملزم بھی ہیں۔ وزیر اعلیٰ تو بن چکے ہیں، لیکن یہ میری اطلاعات کے مطابق یہ عارضی طور پر وزیر اعلیٰ ہے، کیونکہ پاک فوج عسکری قیادت کور کمانڈر کانفرنس میں یہ متعدد بار فیصلہ کر چکے ہیں کہ بھائی 9 مئی کے ملزمان کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ باقی جو گناہ ہیں، باقی جو انہوں نے کام کیے ہیں، ان کی تو سزا معافیاں ان کو مل سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو پیسے بانٹنا اور آڈیو لیک ہونا، داندھلی اور یہ ساری چیزیں یہ تو معاف ہو سکتی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور سمیت کسی بھی شخص کو 9 مئی کے واقعات میں معافی نہیں ملنی۔ 9 مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کا، ریاست کا کوئی دشمن بھی نہ کر سکے۔ جی ایچ کیو پر حملہ انڈیا نے ایسا کام نہیں کیا، بھارت نے وہ کام نہیں کر سکا جو علی امین گنڈا پور اور اس کی پارٹی نے کر دکھایا۔ جی ایچ کیو پر حملہ، جناح ہاؤس جلا دیا، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا، آئی ایس آئی کے دفتر پر فیصل آباد میں حملہ کیا، پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت جلا دی۔ تو یہ ایسے اقدامات ہیں۔ اور بڑی بات یہ کہ بغاوت کی کوشش کرائی گئی فوج کے اندر، اور اس دن انہوں نے ایک بغاوت تھی جو بغاوت ناکام ہو گئی تھی، اور یہ پاک فوج نے اپنے حوصلے کے ساتھ ان کو ڈیل کیا اور کوئی جواب نہیں دیا، کوئی ان کو اور ایک سموتھلی ان کو ہینڈل کیا۔ اس کے بعد ان کی شامت شروع ہو گئی۔ عمران خان اندر ہیں، جیل میں ہیں، باقی جو 9 مئی کے ملزمان ہیں بہت سارے جیلوں میں ہیں، اور ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں تو دوسرے کیس میں اندر چلے جاتے ہیں، پھر ضمانت ہو رہی ہے، پھر تیسرے کیس میں عدالتوں سے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہوتی ہے، ریلیف مل رہا ہوتا ہے، تو پھر دوسرے کیس میں اندر چلے جاتے ہیں۔
تو ان کو بہت سارے ایم این ایز بن چکے ہیں، بہت سارے سینیٹر بن چکے ہیں، بہت سارے ایم پی ایز بنے ہوئے ہیں، بہت سارے وزراء بن چکے ہیں صوبے میں، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن یہ عارضی ہے، ان کو 9 مئی کا حساب کتاب ضرور دینا پڑے گا، علی امین گنڈاپور کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ تو علی امین گنڈاپور نے ابھی عمران خان سے ملاقات کی ہے اور ایک بیان بھی داغ دیا ہے۔ ایک طرف وہ بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو اداروں اور ریاست کے خلاف ہو، اور دوسری طرف پھر یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، قبضہ کریں گے۔ تو یہ کون سا اداروں کے اور ریاست کے مفاد کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تضادات ہیں، پی ٹی آئی کی سیاست اسی طرح کے تضادات سے بری ہوئی ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے اور حقیقت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ایک ہاتھ بندے کے لوگوں کی گریبان میں ڈالتے ہیں، دوسرا ہاتھ اسی بندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، یعنی معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر گلا بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان بھی اسی طرح ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جو اداروں اور ریاست کے مفاد کے خلاف ہو، اور پھر ساتھ میں اداروں اور ریاست کے خلاف اکسا بھی رہے ہوتے ہیں اپنے کارکنوں کو۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں، یہ کون سی اداروں اور ریاست کی کے مفاد میں کام کر رہے تھے؟ یہ تو پاکستان دشمنی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے۔ ابھی اسلام آباد پر چڑھائی کا دھمکی دی ہے، تو چڑھائی کریں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ ریاست کا، معیشت کا، کہ بھئی اب پہیہ جام ہوگا، گاڑیاں رکیں گی، روڈ بلاک ہوں گے، سڑکیں بلاک ہوں گی، اور دکانیں بند ہوں گی، سرکار کی کے وسائل ضائع کرائیں گے، قومی خزانہ ضائع ہوگا اور اپنا بھی نقصان کریں گے۔ وفاقی حکومت کے پاس تو ایک آئینی آپشن موجود ہے کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت ختم کر کے گورنر راج نافذ کر دیں۔ یہ خواجہ سعد رفیق نے کہا بھی ہے، اشارہ اندیا دے دیا ہے کہ ابھی تو فی الحال تو کسی حکومتی جماعت کے پاس ایسی کوئی تجویز کی طرف سے نہیں آئی، کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے، کہ گورنر راج نافذ کیا جائے صوبے میں ابھی فی الحال۔ لیکن اگر علی امین گنڈاپور کی خود وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں اور اس کی اگر ایسی حرکتیں ہوں گی تو پھر وفاق کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ وفاق پھر گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں۔ تو یہ علی امین گنڈاپور اپنی بھی حکومت گنوا دیں گے، اپنا بھی اقتدار گنوا دیں گے، اور انہوں نے انتشار ہی پھیلانا ہے، انہوں نے انتشار کی سیاست کی ہے، ملک کو افراتفری پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی بھی وہی لچن ہے ان کے۔ اور فیصل واڈا نے بڑا زبردست جملہ کہا ہے علی امین گنڈاپور کے لیے، کہ کیونکہ وہ ساتھی رہے ہیں، پی ٹی آئی کے رہے ہیں، تو وہ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ علی امین گنڈاپور کتنے بہادر ہیں اور کتنے بہادر نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور نے یہ جو دھمکی دی ہے، وفاق پر چڑھائی کی، اسلام آباد پر قبضے کی، تو کاش میرے پاس کوئی انفارمیشن آ جاتی کہ علی امین گنڈاپور نے یہ بیان دے کر اس کے بعد کہاں کہاں رابطے کیے ہوں گے اور کہاں کہاں معافی تلافی کی ہوگی، یعنی معافیاں لی ہوں گی، مانگی ہوں گی کہ بھئی میرے اس بیان کو صرف بیان کی حد تک ہی دیکھا جائے، دھمکی سیاسی بیان بازی کو سمجھا جائے، اس کو سیریس نہ لیا جائے۔ اداروں کو یعنی انہوں نے فونیں کی ہوں گی اور ان کو اعتماد بھی لیا ہوگا کہ بھئی میں سیریس نہیں ہوں، تو اس کو سیریس نہ لیجئے گا، یہ سیاسی بیان کے طور پر اس کو لے لیجئے گا۔ تو یہ اتنے بہادر ہیں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، تو معافیاں تلافیاں بھی بقول فیصل واڈا کے کہ معافیا تلافیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وفاقی حکومت نے، وفاق کے نمائندوں نے بھی آنکھیں دکھا دی ہیں علی امین گنڈاپور کو۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا ہے، اور وہی بات پھر فیصل کریم کنڈی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور بلا شک آئیں، چڑھائی کریں اسلام آباد پر، قبضہ کریں، کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ بھی خبردار کیا ہے علی امین گنڈاپور کو کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو اپنی مرضی سے، لیکن بھیا جائیں گے ہماری مرضی سے، یعنی وفاقی حکومت کی مرضی سے جائیں گے۔ تو وفاقی حکومت سے مرضی سے جانے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ
کہ آپ گرفتار ہوں گے اور آپ اندر چلے جائیں گے، اور پھر سرکار جب چاہے گی تب آپ رہا ہوں گے، اور اپنی حکومت بھی گنوا دیں گے، مقدمات بھی دائر ہوں گے۔ ابھی بھی بہت سارے مقدمات ہیں ان کے پاس، لمبی فہرست ہے علی امین گنڈاپور پر۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا علی امین گنڈاپور کو کہ بنی گالہ تھانے میں ان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے، ریلیف تو مل رہا ہے لیکن یہ عارضی ریلیف ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کو اب نئے وزیر اعلیٰ، پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وفاق کے ساتھ تعاون کریں، وفاق کو چاہیے کہ صوبے کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر صوبے میں حکومت چلانی ہے، اپنی وزارت اعلیٰ بچانی ہے، اقتدار بچانا ہے گنڈاپور صاحب، تو پھر وفاقی حکومت کو کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ دھمکیاں، اسلام آباد پر چڑھائیاں پہلے بھی آپ کوشش کر چکے ہیں نا۔ جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے تو کیا حشر کیا تھا پرویز خٹک کا اور اس کے قافلے کا، قافلوں کا، بلکہ موٹر وے پر آنسو گیس، اور پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، وفاقی پولیس جو ہے اس نے کیسی حالت پتلی کر دی تھی، ویسے ہی حالت پتلی تھی پرویز خٹک کی تو، لیکن یہ آنسو گیس کے شیلز نے ان کی حالت اور پتلی کر دی تھی۔ واٹر کینن اور آنسو گیس کے شیل دونوں چیزیں چل رہی تھی، تو ان کو اس وقت بھی ناکام بنا دیا تھا، دانت کھٹے کر دیے تھے ان کے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور اٹیمپٹ کیا تھا۔ تو 2-3 دفعہ یہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں اسلام آباد پر چڑھائی کے، اسلام آباد پر قبضے کے۔ پچھلی دفعہ جب عمران خان آئے تھے، ڈی چوک کارکنوں کو کہہ رہے تھے کہ جی ڈی چوک پہنچو، ڈی چوک تو نہیں پہنچ سکے تھے، حکیم ثناء اللہ تھے، رانا ثناء اللہ، حکیم رانا ثناء اللہ تھے وزیر داخلہ، تو ڈی چوک تو نہیں پہنچنے دیا تھا ان کو، لیکن ان کو جو وہ حشر کیا تھا کہ اب اس کے بعد اس طرح کی پھر انہوں نے بڑا جو انسیڈنٹ جو ہوا وہ 9 مئی کا ہوا۔ 9 مئی کے بعد پھر ان کے ساتھ اور رگڑا ان پر تیز ہو گیا، زیادہ کاروائیاں ہوئیں۔ تو اب پی ٹی آئی جو مشتعل سیاست، پرتشدد سیاست کرتی ہے، اس سے اب پی ٹی آئی کتراتی ہے، لیکن بیان علی امین گنڈاپور نے ضرور دیا ہے کہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور قبضہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے قبضہ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔